بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورہ نساء رکوع نمبر 13 کی آیات تلاوت کی ہیں۔ اس رکوع کے اندر صرف 4 آیتیں ہیں اور قرآن کریم کے اندر یہ واحد مقام ہے جہاں پر تفصیل کے ساتھ وراثت اور وصیت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے وراثت کے سلسلے میں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے سادے الفاظ کے اندر قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے تمہارے اولاد کے سلسلے میں، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ اگر وہ سب عورتیں ہوں 2 سے زیادہ تو ان عورتوں کے لیے اس چیز کا 2/3 ہوگا جو مرحوم چھوڑ کر مرے، اور اگر ایک لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اس کے والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے جو چھوڑ کر وہ مرنے والا، اگر اس کی اولاد ہو۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں تو اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے کے بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا، وصیت کے بعد جو مرنے والا وصیت کر جائے یا اس پر قرض ہو۔ تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے نفع کے لحاظ سے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس چیز کا آدھا ہے جو وہ چھوڑ کر مرے تمہارے شوہر، اگر ان کو لڑکا نہ ہو۔ اگر ان کو لڑکے ہوں تو تمہارے لیے 1/4 حصہ ہوگا اس میں سے جو چھوڑ کر مریں بیویاں، وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور ان عورتوں کے لیے 1/4 حصہ ہوگا جو تم چھوڑ کر مرو اگر تم کو لڑکا نہیں ہے، اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہوگا اس میں سے جو تم چھوڑ کر مرو وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو کلالہ ہے
جس کا وارث بنا جا رہا ہے یا وہ عورت ہے اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب کے سب تہائی حصے میں شریک ہوں گے اس وصیت کے بعد جس کو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، درحالے کی نقصان نہ پہنچایا جائے کسی کو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک وصیت ہے۔ اللہ رب العزت جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، داخل کرے گا اللہ اس کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے حدود سے تجاوز کر جائے تو اللہ اس کو داخل کرے گا ایسی آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وصیت کے سلسلے میں یہاں پہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر اللہ رب العزت نے والدین کی وصیت کے بارے میں بات بیان کی ہے۔ آج ہمارے یہاں وصیت اور وراثت کے سلسلے میں بڑی کوتاہی برتی جاتی ہے۔ اگر مرنے والے کو یہ یقین ہے، یعنی اس کی زندگی میں اگر یہ یقین ہے کہ اگر میں نے وصیت نہیں کی اور اسی حال میں انتقال کر گیا تو میرے بعد جو میرے وارث ہوں گے وہ صحیح طور پر میرے مال کا استعمال نہیں کریں گے، صحیح طور پر وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں پر وصیت کرنا فرض اور واجب ہے۔ اگر اسے معلوم ہے کہ صحیح طور پر وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا اور وہ وصیت نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وراثت کے سلسلے میں عام طور پر فیمیل یعنی لڑکیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کا نکاح کر دیا، اس کو جہیز دے دیا، تو ایسی صورت میں اب ہم بری الذمہ ہو گئے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جہیز دینا ضروری نہیں ہے، تو جو کام ضروری ہم پر نہیں ہے وہ کام کر رہے ہیں ناپوچی کرنے کے لیے، اور جو کام ضروری ہے اس کو ہم نہیں کر رہے، اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم نے بیٹی کا نکاح کر دیا، اس کو جہیز دے دیا، اب ہم بری الذمہ ہو گئے، یہ ہماری غلط خیالی ہے۔ جس طریقے سے لڑکے وراثت کے مستحق ہوتے ہیں ایسے ہی لڑکیاں بھی وراثت کی مستحق ہوتی ہیں، وہ اگرچہ بات الگ ہے کہ ان کا حصہ کتنا ہوگا اور مرد کا حصہ کتنا ہوگا۔ لہذا جو یہ کوتاہی برتی جا رہی ہے کہ لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے جہیز کے بعد کی کہ جہیز دینا کیسا ہے نہیں ہے، ایک غلط فہمی یہاں سے مل جاتی ہے ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کے وقت چند چیزیں عنایت فرمائی تھیں جو عام طور پر گھریلو استعمال میں لائی جاتی ہیں، تو ہم لوگ اسی کو جہیز سمجھ لیتے ہیں۔ ایک دم صاف الفاظ میں آپ سنیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ ہی کو جہیز دیا، بقیہ کو جہیز نہیں دیا؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امپاسبل ہے کہ آپ نے 3 کو تو محروم کر دیا، 1 کو دے دیا۔ اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیزیں عنایت کی گئی وہ جہیز نہیں تھی، پھر کیا تھی؟ اصل میں جہیز کہا جاتا ہے ان گھریلو سامان کو جو عورت گھر پر جانے کے بعد برتتی اور استعمال کرتی ہے، گھریلو سامان، اور گھریلو سامان لانے کی ذمہ داری، پوری کرنے کی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، نہ کہ باپ کی۔ اگر والد اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت جہیز کے عنوان پر یا ویسے ہی کوئی چیز دے دیتا ہے تو وہ مروت کے درجے میں ہے، وہ اس کے اوپر ذمہ واجب نہیں ہے۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چیز دی گئی تھی وہ جہیز نہیں تھی، تو پھر کیا تھی؟ اصل یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں اور تربیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلے اور بڑھے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح طے ہونا پایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھریلو سامان دیے وہ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیے، کیونکہ وہ آپ کے بیٹے کے درجے میں تھے، آپ نے ان کی پرورش کی تھی، تربیت کی تھی، تو وہ تمام چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کے طور پر دی گئی تھی۔ ورنہ آپ کا نکاح حضرت فاطمہ سے نہ ہوتا، کسی اور سے ہوتا،
پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں عنایت فرماتے کیونکہ آپ نے ان کو بیٹے کے طور پر وہ چیز عنایت کی تھی، نہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چیز جہیز کے طور پر دی گئی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ چیز جہیز نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہ چیز عنایت کی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت اس کے اندر جاری نہیں ہوتی۔ ایک بڑا مسئلہ ہے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے شیعوں کی طرف سے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ وہ فدق کا جو باغ ہے وہ ہمیں عنایت کر دیجیے۔ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے علم کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں ہم کسی کو وارث نہیں بناتے مالی طور پر، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتے ہیں، لہذا فدق کا جو باغ ہے وہ وراثت کے طور پر آپ کی اولاد کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ صدقے کے طور پر بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، آپ نے وہ حدیث سنی اور چل پڑی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مطالبہ کیوں کیا؟ ان کو معلوم رہا ہوگا کہ نہیں وراثت جاری ہوتی تبھی تو مطالبہ کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا جو خرچہ اور نان نفقہ ہوا کرتا تھا وہ اسی باغ کے ذریعے سے آپ ہر بیوی کو پورے سال کا خرچہ دے دیا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات ہم اور آپ جیسے تو تھی نہیں، ان کے پاس جو کچھ آتا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام لوگوں کی ضروریات اسی باغ کے ذریعے پورا کرتے تھے، تو وہ آپ کی ملکیت میں تھا، لہذا ایسی صورت میں وہ ہم کو وارث ہونا چاہیے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتلائی ان کو تو وہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی آپ سے مطالبہ نہیں کیا۔ جو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے شیعوں کی طرف سے، اس کا یہ میں نے جواب دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ کچھ دلیلیں بھی سن لیجیے، کیونکہ وراثت اس شخص کے مال میں جاری ہوتی ہے جو بندہ دنیا سے انتقال کر جائے، اس کی ملکیت تھی، انتقال کے بعد اس کی ملکیت اس سے ختم ہو گئی، اب وہ وراثت۔ اور انبیاء علیہ السلام کا جہاں تک معاملہ ہے، انبیاء علیہ السلام باقاعدہ حیات ہوتی ہیں اپنی قبروں کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح مبارک تھی وہ جسم اطہر سے آ کر سمٹ کر قلب مبارک میں آ گئی، تو جب قلب اطہر کے اندر آپ کی روح مبارک ہے تو مکمل طور پر انقطاع، روح کا انقطاع نہیں پایا گیا۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، اور زندہ شخص کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کا جو چھوڑا ہوا مال ہے وہ صدقہ ہے۔ ایک دوسرا پوائنٹ صدقہ ہے، کیونکہ جو آدمی زندہ ہوتا ہے اس کا مال صدقہ ہو سکتا ہے، جو انتقال کر گیا وہ صدقہ کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد کوئی شخص کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا نا۔ صدقہ کب ہوتا ہے؟ آدمی زندگی میں کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ ہم معاشر انبیاء کی جماعت جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام باقاعدہ حیات ہیں۔ اگر آپ باقاعدہ حیات نہ ہوتے تو وہ صدقہ کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کے مال میں مالی وراثت جاری نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف بیت المال کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ مختصر سی تفصیل تھی اس سلسلے میں۔ اب یہاں پر ترجمے کے ساتھ آپ کو مختصر سی تشریح بھی ہوتی جائے گی کہ سب سے پہلے اللہ تم کو تمہاری اولاد کے سلسلے میں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے 4 پروسیس میں اس کے مال کی تقسیم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین پر مال کو خرچ کیا جائے گا، بہت زیادہ اسراف اور فضول خرچی بھی نہ ہو، بہت زیادہ کنجوسی بھی نہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ اب کفن کا کپڑا ہے تو بہت ہائی کوالٹی کا لیا جائے یا بہت لو کوالٹی کا لیا جائے، بلکہ متوسط درجے کا مڈل کلاس کا کپڑا یوز کیا جائے۔ تو بہت زیادہ کنجوسی بھی نہیں، بہت زیادہ اسراف بھی نہیں۔ سب سے پہلے اس کے مال میں جو حصہ بنتا ہے خود اس کی ذات کا، یعنی اس کی تجہیز و تکفین پر خرچ کیا جائے گا۔ دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے قرض کا۔ اگر مرنے والا شخص اپنی زندگی میں کسی سے قرض لیا تھا
چاہے وہ کتنا ہی قرض لیا ہو، تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر قرض کی ادائیگی کے بعد کچھ پیسہ کچھ مال بچتا ہے تو تیسرے نمبر پر وصیت کا نفاذ ہوگا، اور وصیت بھی جو ہوتی ہے تو اس کے پورے مال میں نہیں، اس کے تہائی مال میں 1/3 مال میں اپلائی ہوگی وصیت۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے وراثت۔ یہ 4 پروسیس ہیں۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین پر خرچ کیا جائے گا، پھر پیسہ بچتا ہے تو قرض کی ادائیگی کی جائے گی، پھر اگر جا کر کچھ مال بچتا ہے تو تیسرے نمبر پر اس کا جو حصہ بنتا ہے یعنی کہ وصیت اس پر نفاذ ہوگا، اور وصیت بھی پورے مال میں نہیں 1/3 میں نافذ کی جائے گی۔ اب 1/3 کے نفاذ کے بعد جو مال بچتا ہے اس مال کے اندر وراثت جاری ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے اللہ رب العزت تمہاری اولاد کے سلسلے میں وصیت کرتا ہے، یعنی مرنے والا اگر باپ ہے تو اس کی اولاد کے سلسلے میں کیا وصیت ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، 2 فیمیل کے برابر، 2 عورتوں کے برابر 1 مرد کا حصہ ہے۔ یہ آیت دیکھیے بتلا رہی ہے کہ عورتوں کا خصوصی حصہ ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا للانثیین مثل حظ الذکر، ایسا نہیں، یعنی یہاں پر مین یہ کہا گیا 2 عورتوں کے حصے کی طرح، یعنی گویا کہ عورتوں کا حصہ اصل ہے 2 عورتوں کا ملے گا تو 1 مرد کو ملے گا، تو مرد کے لیے ڈبل حصہ ہے۔ عقلی طور پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مرد کو ڈبل کیوں ملتا ہے، عورت کو الگ کیوں ملتا ہے، جبکہ مرد تو کمانے کے لائق ہے، وہ تو کما سکتا ہے، اور عورتیں تو کمانے کے لائق نہیں ہیں، پھر ایسا کیوں؟ تو اسی وجہ سے جو اسلام مخالف لوگ ہیں مستشرقین، ان کی طرف سے بہت سارے سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اشکال یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، جبکہ سرے سے یہ بات ہے ہی نہیں۔ غیر مذاہب کے لوگوں نے تو عورتوں کو مطلقاً وراثت سے محروم کیا ہے، اسلام نے مطلقاً وراثت سے محروم نہیں کیا، وراثت میں ان کا شریک بنایا۔ اب جب شریک بنایا تو ایک حصہ کیوں ملتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کو اپنے میکے سے بھی ایک حصہ ملتا ہے، سسرال سے بھی ملتا ہے۔ میکے سے کیسے ملے گا؟ سپوز کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور یہاں پر سسرال سے بھی ملتا ہے، اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، اس کے بچوں کا انتقال ہو گیا، تو اس کو تو ڈبل حصہ یہاں سے مل ہی جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مرد کا، اس کو ڈبل حصہ نہیں ملتا۔ یہ ایک عقلی دلیل ہے، بقیہ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ 2 عورت کے برابر 1 مرد کا حصہ ہوگا۔ اب آگے یہ کہا گیا ہے کہ اگر مرنے والے کی صرف لڑکیاں ہی ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ، اگر مرنے والی صرف 1 لڑکی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، پوری پراپرٹی، پورے جائیداد جو کچھ بھی ہے سب چیزوں کا آدھا حصہ ملے گا اس 1 لڑکی کو۔ اور اگر مرنے والے کی 2 لڑکیاں یا 2 سے زائد ہیں تو 2/3 یعنی 2/3 اس کو ملے گا، جبکہ لڑکے نہ ہوں 2/3 ملیں گے، چاہے وہ 2 بچیاں ہوں، چاہے 3 ہوں یا مور دین 3، جتنا بھی ہوں ان تمام کو 2 حصوں کے اندر یعنی 2/3 کے اندر شریک کیا جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر وہ سب کی سب عورتیں ہی ہیں یعنی لڑکیاں ہیں، فوق اثنتین 2 سے زیادہ، تو ان کے لیے متروکہ مال کا 2/3 ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ 1 لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، والدین کے لیے کیا ہے؟ والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا ہوگا، ماں کے لیے بھی چھٹا حصہ ہوگا اور باپ کے لیے بھی چھٹا حصہ ہوگا اگر اس کے لڑکے ہوں، یعنی مرنے والے کی اولاد ہے تو ایسی صورت میں اب مرنے والے کے باپ کو اور اس کی ماں کو چھٹا حصہ، دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کے وارثین صرف اس کے والدین ہو رہے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، صرف اس کے وارثین اس کے والدین ہو رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3 ملے گا اور بقیہ جو حصہ ہوگا وہ سب کا سب والد کے حق میں آئے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے چند بھائی ہیں تو ایسی صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ دیکھیے قرآن نے پہلے وصیت کا ورڈ یوز کیا ہے پھر قرض کا، اس سے پتہ ایسا چلتا ہے کہ پہلے تجہیز و تکفین پر خرچ کیا جائے گا، پھر وصیت پر، پھر قرض پر، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، پہلے وصیت نہیں، پہلے قرض، دوسرے نمبر پر قرض ہے۔ پھر ایسی ترتیب کیوں، سیکوینس تبدیل کیوں ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وصیت کا جہاں تک معاملہ ہوتا ہے تو جس کے بارے میں وصیت کی گئی ہے وہ بندہ، اس بندے کے اوپر گویا کہ مرنے والے کی طرف سے احسان کیا گیا ہے، وہ اپنے مال کا مطالبہ کر نہیں سکتا وارثین کے سامنے، اور بہت قوی امکان ہے کہ وارثین اس کے مال کو دبا لیں۔ جہاں تک تعلق ہے قرض کا، تو قرض والا تو سینہ کھول کر آئے گا، سینہ تان کر آئے گا، میرا مرنے والے کے ذمے قرض تھا، میرے کو حوالے کرو،
تو اس وجہ سے یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ قرض لینے والا تو وہ تو دبنگئی کر کے بھی لے لے گا، لیکن جو بندہ جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ تو شرما حضوری میں رہے گا، پتہ نہیں یہ لوگ دیں گے بھی نہیں دیں گے۔ اس لیے قرآن نے پہلے وصیت کی بات کہی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ مرنے والا چلا گیا تو اس کا کوئی خیال ہی نہیں رہا، کوئی کیئر نہیں کر رہا، تو اس لیے وصیت کی زیادہ تاکید کی گئی، ورنہ حقیقت میں سیکنڈ نمبر پر قرض ہے پھر وصیت ہے۔ آگے بتلایا گیا کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹوں میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہیں معلوم نہیں، ورنہ اگر ہم انسانوں کو قانون بنانے کا اختیار دیا جاتا وراثت کے سلسلے میں تو ہم سوچتے کہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر کون ہے۔ والدین تو بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ ہمارا کیا فائدہ کریں گے، ہمارے بیٹے ہی ہمارے کام آئیں گے، تو ہم پورا کا پورا مال اٹھا کے اپنے بیٹوں کو دے دیتے یا ان کے حق میں وصیت کر دیتے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے آباء و اجداد تمہارے زیادہ قریبی ہیں نفع کے لحاظ سے یا تمہارے بیٹے۔ اس لیے قرآن نے جو رول اینڈ ریگولیشن بنایا ہے کہ کس کو کتنا حصہ بنے گا وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہے کہ کون کس کے حق میں زیادہ نفع بخش ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے جس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب آگے جو ہے وراثت کا دوسرا مسئلہ میاں بیوی میں سے ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ لڑکے لڑکیاں یعنی اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، شوہر کا انتقال ہوا اولاد چھوڑ کر وہ مرتا ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو 4تھا حصہ ملے گا۔ اس کے اپوزٹ اگر بیوی کا انتقال ہوا اور شوہر زندہ ہے تو ایسی صورت میں اگر بیوی کچھ لڑکے یعنی اولاد چھوڑ کر مرتی ہے، چاہے اس شوہر سے چاہے پہلے والے شوہر سے، مان لیجیے کہیں اور نکاح ہوا ہو اس کا، تو ایسی صورت میں اس شوہر کو 4تھا حصہ ملے گا جبکہ اولاد ہو، اور آدھا حصہ ملے گا جبکہ اولاد نہ ہو، یعنی اس کی پراپرٹی بیوی کی پراپرٹی کا آدھا حصہ ملے گا جبکہ مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو، اور عورت کے انتقال کے بعد شوہر کو 4تھائی حصہ ملے گا اگر اس کی پراپرٹی اگر اس کی اولاد ہوتی ہے، چاہے وہ اولاد اس شوہر سے ہو یا پہلے والے شوہر سے ہو۔ اسی یہاں پہ کہا گیا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے یعنی مردوں کے لیے اس چیز کا آدھا ہے ما ترک، جو وہ مرنے والی چھوڑ کر مرے، جو تمہارے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے اس چیز کا آدھا حصہ ہے جو تمہارے شوہر ازواج چھوڑ کر مرے، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ، یعنی ازواج بولتے ہیں اپوزٹ کو، ازواج زوج کا جوڑا، اور جوڑے میں مرد بھی ہو سکتا ہے عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہاں پہ ازواج سے مراد بیویاں، اور تمہارے لیے متروکہ مال کا آدھا حصہ ہے ما ترک ازواجکم، جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر مریں، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کو اولاد نہیں تھی، فإن کان لہن ولد، اگر ان بیویوں کو اولاد تھی تو ایسی صورت میں تمہارے لیے 4تھا حصہ ہوگا جو وہ چھوڑ کر مریں، وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ بات آئے گی کہ سب سے پہلے ہمیں قرض کی ادائیگی کرنا ہے، پھر وصیت میں، پھر اس کے بعد وراثت کی تقسیم کا عمل آئے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اب یہاں سے وائف کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے وائف کے لیے 4تھائی حصہ ہے جو تم چھوڑ کر مرو، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد نہیں ہے چاہے اس بیوی سے یا کسی اور بیوی سے، کوئی بھی اولاد تمہاری نہیں ہے، تو اس صورت میں اس مرنے والے شوہر کی بیوی کو 4تھائی حصہ ملے گا۔ فإن كان لكم ولد، اگر تم کو کوئی بھی لڑکا ہے کوئی اولاد ہے چاہے اس بیوی سے یا کسی اور سے، تو ایسی صورت میں اس بیوی کو 8واں حصہ ملے گا جو تم چھوڑ کر مرو، وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ آگے ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کلالہ کا۔ کلالہ کہا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں، جیسا کہ عام تفسیروں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ بندہ جس کے اصول اور فروع نہ ہو، جس کے اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی کوئی بھی نہ ہو، یعنی اس کے باپ دادا بھی نہ ہوں اور اس کے اور اوپر کے جو بھی ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، اور ایسے اس کے نیچے میں اس کی آل اولاد میں کوئی نہیں ہے، ایسا بندہ کلالہ کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر وہ بندہ کلالہ ہے۔ اچھا، اس کو پس منظر کو سمجھنے سے یہ سمجھ لیجئے، ابھی اسی سورہ مبارکہ سورہ نساء کے آخر میں پارہ نمبر 6 صفحہ نمبر 5 پر ایک آیت آئے گی، وہاں پر بھی کلالہ کے بارے میں بات آئے گی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا فرق سمجھ لیجیے کہ ڈفرینس کیا ہے۔ عرب کے اندر عرب کا جو ماحول تھا وہ سمجھیے کہ ایک تو عینی بھائی اور بہن ہوتا ہے۔ عینی بھائی بہن کہتے ہیں
جس کو ہم لوگ حقیقی بھائی بہن بولتے ہیں. ایک ماں اور ایک باپ سے جو اولاد ہوتی ہے اس کو حقیقی عینی بھائی بہن بولتے ہیں. اور دوسری صورت ہوتی ہے اللاتی. اللاتی بولتے ہیں باپ دونوں کے ایک ہیں، ماں دونوں کی الگ الگ ہے. باپ شریک بھائی، باپ شریک بہن، جس کو اللاتی بولتے ہیں. عرب کے لوگ اللاتی بھائی بہن اور حقیقی بھائی بہن، جس کو عینی بھائی بہن کہا جاتا ہے، دونوں کو ایک طرح کا سمجھتے تھے، یعنی گویا کہ دونوں کو حقیقی ہی سمجھتے تھے. اور تیسرا جو حکم ہے وہ اخیافی. ماں دونوں کی ایک ہے، باپ دونوں کی الگ الگ ہیں، اس کو وہ سوتیلا سمجھتے تھے. ہمارے یہاں سوتیلا کا جو کنسیپٹ ہے وہ تھوڑا اور وائڈ ہے. جیسے کہ اگر حقیقی دونوں ماں باپ الگ الگ ہیں تو ایسی صورت میں چاہے ماں الگ ہو چاہے باپ الگ ہو، ہم اس کو سوتیلا بولتے ہیں. عرب کے کنسیپٹ کے اندر ایسا نہیں ہے. عرب کا جو کنسیپٹ ہے اگر باپ دونوں کے ایک ہیں، ماں اگرچہ الگ ہو، تو وہ حقیقی کے درجے میں وہ اس کو سوتیلا بہیو نہیں کرتے، نہ سوتیلا اس کو کہتے ہیں. تو اسی پس منظر میں قرآن کی آیت سمجھتی ہے. کلالہ کا یہاں جو ورڈ ہے کلالہ سے ابھی آئے گا کہ کلالہ کے بھائی یا بہن، تو کلالہ کے بھائی بہن سے مراد یہاں پہ اخیافی، کیونکہ جو حقیقی بھائی بہن ہوں گے اس کا جو حکم ہے وہ آگے بیان کیا جائے گا. یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے اگر کوئی بندہ کلالہ ہے، اس کے اوپر بھی کوئی نہیں نیچے بھی کوئی نہیں، اس کی بہن یا بھائی ہیں. بہن اور بھائی میں کون سے؟ اخیافی بھائی بہن. اس کے بہن ماں شریک بہن بھائی ہوں تو ایسی صورت میں ان کو کیا ملے گا اس کا تذکرہ ہے. اور اگر کوئی آدمی جس کا وارث بنایا جا رہا ہے وہ کلالہ ہو یا کوئی عورت، دونوں ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ایسا بندہ ہے چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد، انتقال کر گئی یا کر گیا اور اس کے نیچے اور اوپر کوئی نہیں ہے. وَلَهُ أَخٌ، اس کو ایک بھائی، او اختن یا ایک بہن. تو یہاں پہ جو بھائی بہن کی بات چل رہی ہے وہ صرف اخیافی کی، ماں شریک. تو ایسی صورت میں ہوگا کیا؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، چاہے بھائی ہو یا ایک بہن ہو تو ان میں سے جو بھی ہوگا چھٹا حصہ ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں، مثال کے طور پر دو ہیں، ایک بھائی ایک بہن، دو بہن یا دو بھائی، جو بھی مور دین ون کی جو بھی صورت بن سکتی ہے، چاہے دونوں کو ملا کر بہن بھائی کو یا دونوں بہن یا دونوں بھائی، اگر ایسے ہیں یعنی مرنے والا کلالہ ہے اور اس کے بھائی بہن جو ہے مور دین ون ہیں، تو ایسی صورت میں وہ سب کے سب تہائی مال میں شریک ہوں گے. یعنی 1/3 ان کو دیا جائے گا، بقیہ جو حصہ ہوگا وہ دوسرے وارثین کو دیا جائے گا، جن کو عصبات کہتے ہیں. قرآن یہاں پہ جو قرآن نے بیان کیا ہے جن کا حصہ متعین کر دیا ہے ان کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے، یعنی حصے والے لوگ. اور بعض وہ لوگ ہیں جن کو حصہ ملتا ہے ان کو عصبات کہتے ہیں، لیکن اس کا جو حصہ بچ جاتا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے، ان کو عصبات بولتے ہیں. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر یہ بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں وہ سب کے سب شریک ہوں گے تہائی مال میں، وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد. آگے ایک ورڈ ہے غیر مضار، درا حالے کی وارثین کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی مرنے والا اپنے وارثین کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ مرض الوفات کے اندر ہے اور اس نے تہائی مال سے زیادہ کسی کے لیے وصیت کر دی، تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر کے وصیت کرے گا، اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی، صرف تہائی میں نافذ ہوگی. مرنے والا مرض الوفات کے اندر ہے اور کسی کا اپنے اوپر قرض مان لیا، کسی کو میں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اپنے دوست کو، تو کیا کہہ دیا اپنے وارثین سے کہ میرا فلاں دوست ہے، اس کا میرے اوپر 50,000 روپے قرض ہے، اس کو آپ لوگ دے دیجیے گا. حالانکہ اس کا اس سے قرض کا کوئی ریلیشن نہیں تھا، وہ صرف اس مقصد سے کہ اپنے وارثین کو نقصان پہنچائے، اپنے دوست کو فائدہ پہنچائے. یہ بھی نہیں کرنا ہے. یہ تمام چیزیں گناہ کبیرہ ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ 60 یا 70 سال تک مسلسل نیکی کا عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد وصیت میں ظلم کرتا ہے، اس کا انجام برا ہوتا ہے، اس کی موت بری ہوتی ہے اور وہ جہنم کا نوالا بن جاتا ہے. ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو 60 یا 70 سال برائی والا عمل کرتا ہے، وصیت کا وقت آتا ہے تو عدل کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نیکی کی توفیق ملتی ہے اور وہ جنت والا لکھ دیا جاتا ہے. دیکھیے آدمی کی 60-70 سالہ نیکیوں کی کیا وقت اور اس کی برائیوں کی کیا وقت، وہ اس کے اوپر موقوف ہے. لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ وصیت کے اندر اور وراثت کے اندر بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ کام لینا. بات چل رہی تھی یہاں پر غیر مضار کی، مرنے والا اپنے وارثین کو کس کس اینگل سے نقصان پہنچا سکتا ہے. ایک تو قرض نہیں تھا، قرض اپنے اوپر مان لیا.
ایک اس کا خود اپنا ذاتی مال تھا، لیکن کیا ہے جب مرنے لگا تو کہنے لگا کہ یہ فلاں کی امانت میرے پاس ہے تاکہ یہ امانت اس کے حوالے کر دی جائے، جبکہ یہ مال اس کا خود اپنا ذاتی ہے۔ ایسے اسی طریقے سے کسی بندے کا اس کے اوپر قرض ہے، یعنی کسی نے اس سے قرض لیا تھا اور ابھی ادائیگی نہیں ہوئی، اب یہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو فائدہ پہنچاؤں، وارثین کو نقصان پہنچاؤں، تو کہتا کیا ہے کہ میرا قرض اس سے وصول ہو گیا ہے، حالانکہ اس کا بھی قرض وصول نہیں ہوا ہے۔ اسی قرآن نے کہا ہے غیر مضار، ہر صورت میں کسی بھی صورت میں وارثین کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے جان بوجھ کر تو وہ گناہ کبیرہ کا مستحق ہوتا ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک وصیت ہے، اور اللہ رب العزت بڑا جاننے والا بردبار ہے، جاننے والا ہے یعنی کون اس پر عمل کرے گا کون نہیں عمل کرے گا، اور بردبار بھی ہے۔ بردبار ہے تو مطلب یہ مت سمجھو کہ ابھی جو ہے سزا ہمیں نہیں مل رہی ہے، ہم نے غلط طریقے پر عمل کیا سزا نہیں ملی تو کبھی سزا نہیں ملے گی، ایسا کچھ نہیں۔ وہ بہت بردبار ہے، دنیا میں سزا نہیں دیتا لیکن آخرت میں سزا ضرور دے گا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حد بولتے ہیں گویا کی ریسٹرکشن پوائنٹ، اب یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، ہے نا، ایک بیریئر لگ چکا ہے، تو یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اس کا جو الگھن کرے گا، اس کو جو پار کرے گا، اس کو جو اپوز کرے گا، تو ایسی صورت میں کیا ہے آگے بتلایا گیا کہ جو عمل کرے گا، یہ ان حدود پر عمل کرے گا، جو اطاعت کرے گا اللہ کے اس کے رسول کی، تو اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ بڑی کامیابی۔ لیکن دوسری بات، جو نافرمانی کرے گا، یعنی یہ جو حدود بیان کیے گئے، یہ جو قواعد بیان کیے گئے، اس کے اپوز کوئی کرتا ہے، جو نافرمانی کرے گا اللہ کے اس کے رسول کی اور تجاوز کرتا ہے اس کے حدود سے، تو اللہ اس کو داخل کرے گا ایسی آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے، اگر اس سے ریلیٹڈ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔